ہیں آج کل کے جس میں میں بھی شامل ہوں، سب شامل ہیں، وہ جو تربیت کا جو عمل ہے آج کل جو ہم استاد ہیں تھوڑا سا اس پہ بات کر لینی چاہیے، شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، انسان کو کھل کے ذرا بات کرنی چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے ہم اپنا پیغام دے سکیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ سلیبس کے اندر لگے رہتے ہیں سارا سال، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ٹیسٹ سارا کچھ اس میں لگے رہتے ہیں، تو تربیت کا جو ایک عمل ہے نا وہ کہیں مس ہو جاتا ہے، شاید وہ اس کے توجہ نہیں رہتی، یا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کوئی پرسنٹیج نہیں ہے جس نے پیپر کے اندر شامل ہونا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم اس پہ شاید اتنا نہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اساتذہ جو ہیں، خاص طور پہ ہم جو معلم ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا، میں کہتا ہوں کہ پیغمبری پیشے سے جوڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ بچے کو دیکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑی آپ روشنی ڈالیں کہ جو اساتذہ کا کردار ہے، اللہ پاک نے جو ان کو ذمہ داری دی ہے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، وہ کیا کریں، کون سے ایسے اقدامات کریں، کوئی ایک دو بتائیں ہمیں تاکہ سننے والے بھی سنیں اور ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ جی میں اس حوالے سے یہ کہوں گا، ماشاءاللہ آپ نے یہ جو توجہ اس طرف جو ہے ڈالی، اور اس کی اشد ضرورت بھی ہے جی معاشرے کے اندر۔ اساتذہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں، کوئی بھی ہے، مثلا فرض کریں ہمارے حکمران ہیں، جی جی جب وہ رعایا کو صحیح طریقے سے لے کر نہیں چلیں گے تو لہذا ضرور ان سے جو ہے اس حوالے سے رعایا کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر آج وہ ظالم ہیں، آج ان کے پاس عہدہ ہے، تو آج نہیں تو یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرمایا اس دن نہ تمہیں مال کام آئے گا، نہ تمہیں تمہاری ولا بنون اولاد کام آئے گی۔ فرمایا اس دن تم سے پوچھا جائے گا، ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا لائے ہو، کیا دنیا میں کیا ہے، ان تمام تر چیزوں کے متعلق آپ سے دریافت کیا جائے گا۔ تھوڑا سا معذرت میں ذرا آپ کو ٹوکوں گا، آپ ذرا مجھے یہ چیز بتائیں کہ جو اساتذہ ہیں، آخر میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً اگر ہم اسکول ٹائم دیکھیں تو تقریباً 6 گھنٹے ہمارے پاس ہیں آلموسٹ، جس کے اندر بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسکول کی، کیونکہ شعبہ تدریس سے وابستہ کافی عرصہ ہو گیا تو اس چیز کو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تو اس دوران جو ہے نا وہ ہم جو اساتذہ ہیں وہ کافی چیزیں، میں کہتا ہوں کہ کبھی ہر چیز کا رونا پیٹتے ہیں نا، کافی چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ جو تربیت کا جو ایک معیار ہوتا ہے نا، بچے کی تربیت کا معیار، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے کی تربیت کا معیار اسی وقت پورا ہوگا جب اس بچے کو اپنا بچہ سمجھا جائے گا نا۔ جیسے اگر میرا بیٹا ہے تو میں اگر وہ دوسرے بچوں کو بھی اس لیول پہ نہیں دیکھوں گا تو پھر تو تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لحاظ سے ہمیں بتائیں کہ اساتذہ کیا کریں، ایسا کیا چیز اپنے اندر لے کے آئیں کہ بچے ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیں۔ میں جو اصل مقصد آپ سے سوال کرنے کے یہی تھا کہ جو ہم استاد ہیں، چاہے ہم مدرسے کے سارے استاد ہیں نا، وہ تو استاد ہی ہیں، تو ہم بچوں کے لیے رول ماڈل کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم بچوں کی تربیت تب ہی کریں گے نا کہ وہ ہمیں فالو کریں گے، تو جب ہمارے اعمال کوئی اس طرح ہوں گے تو وہ ہمیں فالو کریں گے۔ اس کے اوپر میں چاہتا ہوں آپ بات کریں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہمارا کردار، جی سمجھ آ گئی؟ جب تک ہمارا کردار، ہمارا عمل، جس میں کوئی ایسا پہلو نہ ہو جو بچوں کو ہمارے اس عمل کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے سے وہ نفرت یا ہمارے سے وہ دور ہو جائیں یا ان کے دل کے اندر قدرت پیدا ہو جائے۔ کردار ایک احسن چیز ہے، جیسا کہ نا تربیت کے حوالے سے میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے کہا کہ عملی کردار یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے پر عمل بھی کریں۔ اخلاقی طور پر ہم کہتے ہیں جی یہ وہ ہے، ایسے کرو ایسے کرو، وہ باتیں اس پر عمل کوئی نہیں کرتا۔ ہماری کلاس کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں سنجیدگی کا پہلو ہو،
سب سے پہلے تو سیریس ہو جائے. ویری گڈ سر, یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا کہ ہمیں جو ہے وہ پہلے سیریس تھاٹ یعنی ایک مثبت کردار کے ساتھ آنا چاہیے کلاس میں. ایسا ہی. کیا بات ہے جی. ٹھیک. اور سنجیدگی کے ساتھ آپ بچوں کو دین اسلام کے جو خاص جو رکن ہیں ان کے متعلق آپ انہیں ہدایات کریں. زبردست. یعنی آپ کسی بھی سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں, چاہے میتھ پڑھاتے ہیں, انگلش پڑھاتے ہیں, کچھ بھی پڑھاتے ہیں, لیکن دین کے ساتھ بچے کو ٹچ رکھیں, دین کے ساتھ اور بنیادی اراکین جو ہیں اسلام کے وہ ان کے بارے میں ان کو تھوڑا تھوڑا بتاتے رہیں. یعنی 5 منٹ نکالیں اپنے پیریڈ سے جس میں بچے کی خاص قسم کی تربیت کی جائے. ٹھیک ہے, میں سمجھی سر, اس کو پڑھائیں آگے بات. تو پھر دیکھیں انشاءاللہ بچے کی تربیت کیسے ہوتی ہے اور اساتذہ کو اللہ تعالیٰ مقام بھی کیسا دیتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ اساتذہ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی طرح بچوں کو سمجھیں. پھر بات کریں. دیکھیں نا, اساتذہ کو یہ مقام, اس پر اختلاف ہے. بعض نے کہا جو اساتذہ ہے وہ والدین کی طرح ہے. صحیح ہے. بعض نے کہا وہ اس سے بھی اوپر ہے, یعنی اس کا درجہ والدین کا درجہ جو ہے اس سے یعنی ایک ایڈوانس درجہ اساتذہ کو ہے اللہ پاک نے دیا ہے. جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی پلیز. فرمایا والدین جو ہوتے ہیں وہ بچے کو زمین پر لگاتے ہیں. والدین زمین پر لگاتے ہیں. زمین پر لگانا کوئی اتنا مشکل نہیں, لیکن اساتذہ کو یہ مقام اس لیے حاصل ہے کہ اساتذہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لگاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ بات ایک ذہن میں رکھ لی جائے کہ اگر ہم بچوں کی تربیت کو صحیح معنوں میں کر رہے ہیں, ہم واقعی وہ کردار ادا کر رہے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, جو ہم اپنے بچوں کے لیے سوچیں, جو ہم اپنے بچوں کو آگے بنانا چاہتے ہیں اس طرح سوچیں, تو پھر وہ مقام ملے گا. پھر ملے گا. ادروائز اگر اس کے اندر ہم نے کوئی آئیں بائیں شائیں کی تو پھر اس کا اچھا رزلٹ نہیں آئے گا. یہ بھی ہونا چاہیے نا, یہ ذہن ہونا چاہیے. لیکن جب تک اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں ہے, خدا خوفی نہیں ہے, تو بچوں کی تربیت پھر استاد کیسے کر سکتا ہے؟ اس موقع پر میں آپ سے ایک بات کروں گا. ہمارے استاذنا الکریم سیدی و سندی واقعی و ملجائی و مابائی حضور مصلح امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ. ہزاروں نہیں لاکھوں آپ کے شاگرد ہیں اور شاگردوں کے آگے شاگرد ہیں. آپ کی زندگی مبارک میں نے دیکھا ہے آپ جتنا اپنے یعنی نفس سے پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں نا, اتنا ہی پیار جن بچوں کو پڑھاتے ہیں ان سے بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ ان کے اندر میں نے ایک خاصا دیکھا ہے, کوالٹی دیکھی ہے, جو آج آپ کے سے جو ہے میں نے یہاں پر ٹیلی ویژن میں ذکر فرما دی کہ جب تک آپ پڑھنے والے بچے کو اپنا بچہ نہیں سمجھیں گے نا, اس سے آپ کو پیار نہیں مل سکتا کسی صورت میں بھی. کسی صورت میں. بہت پیاری بات کی سر. آگے چلتے ہیں. اب یہ استاذہ ہو گئے, استاذہ پہ بھی ہم نے بات کر دی. اب آتا ہے ہمارا معاشرہ اور رشتے دار. کوئی بھی معاشرہ, چاہے وہ ماڈرنائزیشن کی طرف ہم چلے جائیں, چاہے ہم پیچھے پاسٹ کی طرف چلے جائیں یا موجودہ زمانے کو دیکھیں, تو رشتے داروں کا ایک خاص مقام ہے. اور اللہ پاک نے اسلام میں تو ان کو بڑا اونچا مقام دیا ہے نا. اسلام کی تو کیا بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاشرہ اور جو رشتے دار ہیں, جس میں ہمارے گھر میں خاص طور پہ جو ہمارے خالہ, چچا, جو نانا نانی, دادا دادی, اس کے علاوہ اور جو ہمارے قریبی جو بالکل محلے دار سمجھ لیں, محلے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی رشتے داروں میں ہی سمجھیں ان کو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا کیا کردار ہے کردار سازی میں بچوں کی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں تو میں یہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ساتھ تو یعنی بہت ہی رویہ محبت کا, آپ یقین کریں کہ وہ جو محبت ملی ہے ہم سے, تو وہ تو ایسی ہے کہ جیسے روح کے اندر چلی گئی ہے, سیدھی جو بات ہے. لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں کہ شاید کوئی فقدان ہو گیا ہے معاشرے کے اندر, کوئی خود غرضی زیادہ آ گئی ہے, یا کوئی اور بھی مسائل آ چکے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ مسائل نہیں ہیں, ان سے ہم کوئی نظریں نہیں چڑھا رہے, وہ ہے اپنی جگہ پہ. لیکن کردار سازی اگر ایک بچے کی نہیں ہوگی, وہی بچہ جب بڑا ہوگا وہ کسی دفتر میں جائے گا, کوئی استاد بنے گا میری طرح یا آپ کی طرح, یا کوئی اور انجینئر ڈاکٹر بن جائے گا,
تو پھر وہ ایک معاشرے کے لیے اچھا کردار سازی کرنے کی وجہ سے نہ کرنے کی وجہ سے وہ معاشرے کے لیے ایک مثبت کردار ادا نہیں کرتا، وہ خود غرض ہو جاتا ہے، خود غرض ہونے کی وجہ سے وہ معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے اور وہاں پر بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ معاشرے اور رشتہ داروں کا کیا کردار ہے بچے کی کردار سازی پر۔ میں اس پہ مختصراً روشنی ڈالوں گا کیونکہ وقت بھی بڑا قلیل ہے۔ جی ٹھیک۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عام معاشرے کے حوالے سے آپ نے بات کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقب کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کر سکے، چھوٹوں پر شفقت نہ کر سکے اور بڑوں کی عزت و تقریر نہ کر سکے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ مسلمانی کلچر آپ سمجھ لیں۔ مسلمان ہونے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا نا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، حضور کی امت میں شامل ہونے کے لیے اور آپ کو جو ہے نا اس چیز کو اپنا خاصہ بنانا پڑے گا۔ بہت ہی پیاری بات کی سر آپ نے، ماشاءاللہ بڑا مشکور ہوں آپ آ جاتے ہیں۔ تو میں والدین سے خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ والدین سے، اساتذہ سے اور معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، یعنی جو رشتہ دار ہیں، جیسے ہماری فیملی میں جو لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ماں کی تربیت ضروری ہے بچے کے لیے، پھر والد، اس کے بعد اساتذہ جس میں دینی استاد بھی آتے ہیں اور جو ہے وہ جو آج کل کے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو سلیبس کو جو پڑھاتے ہیں، کوئی بھی استاد ہوں، اسکول والے ہوں، مدرسے، استاد ہوتا ہے، وہ پھر آگے سبجیکٹ پہ چینج ہو جاتی ہیں اس کی۔ اور معاشرہ اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کا جب تک کردار جو ہے وہ بچے کی کردار سازی میں نہیں ہوگا، ہم ایک اچھا سلجھا ہوا معاشرہ ترتیب نہیں دے پا سکتے۔ اگر ہم نے کسی بھی ڈائریکشن میں جانا ہے تو سب سے پہلے بچوں کی تربیت، جتنی زیادہ بچوں کی اچھی تربیت ہوگی وہ اتنا اچھا استاد ہوگا، وہ اتنا اچھا تاجر ہوگا، وہ اتنا اچھا جو ہے دکاندار ہوگا، وہ کسی بھی کاروبار میں کسی بھی شعبے میں جائے گا تو وہاں پر وہ پھول نچھاوری کرے گا، وہ اس کو آگے لے کے جائے گا، وہ سب کا خیال رکھے گا کیونکہ اس کی کردار سازی ہوئی ہے۔ اور جب کردار سازی ہوگی خراب تو وہ معاشرہ کبھی بھی ڈیولپ نہیں کر سکتا، وہ انڈر ڈیولپ رہے گا، وہ کبھی بھی بہترین معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معاشرہ پھول پل نہیں سکتا ہے، اس پہ پھول اس درخت پہ نہیں لگیں گے جس کی آبیاری نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کا یہی حل ہے کہ ہم اسلامک طرز عمل کو اپنائیں اور خود پڑھیں، قرآن پاک کو خود ترجمے سے پڑھیں اور حدیث کو پڑھیں اور اس کے علاوہ دینی اسلامی کتابوں کو پڑھیں ہم، اور پھر بچے کی تربیت کریں۔ اور سب سے ضروری ہے ماں باپ کی تربیت، کیونکہ ماں باپ اگر تربیت صحیح کریں گے تو بچہ صحیح ڈیولپ کرے گا۔ تو میں بڑا مشکور ہوں سر آپ کا، بڑی مہربانی ہے آپ کی، آپ آ جاتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر آپ کو دعوت دیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، کامیابیاں، کمرانیاں اور حکمرانیاں عطا فرمائے۔ اقبال کے شعر سے آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ٹائم صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں تو میرے